خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، لیبین، کہ بیان کرے، لکم، تمہارے لیے، ویہدیکم، اور رہنمائی کرے تمہاری، سنن، طریقوں کی، الذین، ان لوگوں کے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، ویتوبا، اور مہربان ہو، علیکم، تم پر، واللہ، اور اللہ، علیم، علم والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے، واللہ، اور اللہ، یرید، چاہتا ہے، ان یتوبا، کہ مہربان ہو، علیکم، تم پر، وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، یتبعون، جو پیروی کرتے ہیں، الشہوات، خواہشات کی، ان تمیلوا، کہ تم جھک جاؤ، میلن، جھک جانا، عظیمن، بڑا، یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، ان یخفف، کہ ہلکا کر دے، عنکم، تم سے، وخلق، اور پیدا کیا گیا، الانسان، انسان، ضعیفا، کمزور، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، الا، مگر، ان، یہ کہ، تکونا، ہو، تجارتن، تجارت، ان تراض منکم، تمہاری باہم رضامندی سے، ولا، اور نہ، تقتلوا، تم قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، بکم، تم پر، رحیما، رحم کرنے والا. تفسیر: یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، ارادہ رکھتا ہے اللہ، کس بات کا؟ لیبین لکم، کہ بیان کر دے تمہارے لیے، یعنی احکامات جس میں تمہاری بھلائی اور خیر ہے، ویہدیکم، اور رہنمائی کرے تمہاری، کس چیز کی طرف؟ سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں. سنن، سنت سے، سنت کس کو کہتے ہیں؟ طریقے کو. ان لوگوں کے طریقے کی طرف تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. پہلے گزرے ہوئے لوگ کون؟ یعنی پچھلے انبیاء اور صالحین کا طریقہ، یعنی گزشتہ انبیاء اور صالحین کا طریقہ.
وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ مہربان ہونا چاہتا ہے تم پر. یعنی یہ سارے احکامات خاندانی معاشرتی زندگی کی اصلاح کے جو تمہیں ادب آداب بتائے گئے ہیں، ان سب کے بتانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ تمہاری بہترین رہنمائی کی جائے اور تم پر مہربانی کی جائے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اب دوبارہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہی صفات آ رہی ہیں کہ علیم ہے، حکیم ہے، اس کی بتائی ہوئی باتیں علم اور حکمت پر مبنی ہیں. بات یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر صدیوں سے جمے ہوئے رواج کے خلاف سوچنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب جاہلیت میں جو طور طریقے تھے اور جو رسمیں جڑ پکڑ چکی تھیں، ان کا خاتمہ بہت مشکل کام تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اصلاحات کی، ان کو آپ اصلاحات کہہ سکتے ہیں، یعنی لوگوں کے خود ساختہ دین میں جب اصلاحات فرمائیں تو اس سے کچھ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ پر طرح طرح کے الزام لگانے لگے. ایسے میں جب ایک انسان کسی کی خیر خواہی کر رہا ہو، بھلائی کر رہا ہو، اور دوسرا اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، بدگمانی سے کام لے یا دوسرے کی بدنیتی قرار دے، تو یہ چیز بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. تو اس پر اللہ تعالی خود دفاع کر رہے ہیں کہ یہ سب احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں دیے، یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حق کو واضح کرنا چاہتا ہے اور تمہیں وہی راستے دکھانا چاہتا ہے جو اصل دین کے ہیں، جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی اختیار کرتے رہے، اور تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں ہی دراصل تمہاری خیر اور بھلائی ہے. کیونکہ ہم دعا بھی تو مانگتے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو یہاں قبلکم سے مراد کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوا، جن پر اللہ کا انعام ہوا. واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ وہ تم پر مہربان ہو. دوبارہ وہی بات فرمائی گئی کہ وہ تم پہ مہربانی کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم ان اصلاحات سے ناراض نہ ہو، پریشان نہ ہو، دل تنگ نہ ہو. وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، کون؟ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. شہوات سے مراد یہاں ممنوع خواہشات ہیں، ایسی خواہشات جن کا پورا کرنا درست نہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلو، کہ تم مائل ہو جاؤ، جھک جاؤ، میلن عظیما، جھک جانا بہت بڑا. میل کہتے ہیں حق سے باطل کی طرف جھکنے کو. یعنی جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم باطل کی طرف ہی جھکے رہو، دین حق کو قبول کرنے کی بجائے باطل طریقوں پر ہی جمے رہو. اب یہاں خواہشات کی پیروی کرنے والوں سے دراصل مراد کون ہے؟ ان سے مراد یہود و نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، یا منافق، یا مشرکین، یا کوئی بھی اور لوگ جو دین پر چلنے کی بجائے رسم و رواج پر چلنا چاہتے ہیں، آبا و اجداد کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے خود ساختہ طریقوں پر چلنا چاہتے ہیں تاکہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزرے. فرمایا کہ وہ ان اصلاحات کو کبھی بھی پسند نہیں کریں گے اور اس پر تمہیں باتیں بناتے ہی رہیں گے. آپ پچھلی چند آیات سے دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاشرتی احکامات میں تبدیلی کروائی. مثلا میراث میں لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، تو پہلی دفعہ عورت کو حق کے میراث دیا جا رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ آج بھی اگر عورت کو وراثت میں حصہ دینے کی بات کی جائے تو ہمارے معاشرے میں کس قدر ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے اور کس قدر ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے. اگر کوئی بیٹی یا بہن اپنا حصہ مانگ لے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس سے کیا سلوک ہوتا ہے.
تو دور جاہلیت میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہ حق دلایا تو لوگوں کو پسند نہ آیا کہ یہ بھلا کیا بات ہوئی، عورتوں کو بھی حصہ دیں ہم۔ پھر اسی طرح بیوہ عورت کو سسرال کی بندشوں سے آزاد کرایا گیا کہ اسے ورثے کا مال سمجھ کے تقسیم نہ کیا جائے، اسے اس گھر میں روکا نہ جائے، بلکہ عدت پوری کرنے کے بعد وہ جہاں جانا چاہے جائے، اگر نیا نکاح کرنا چاہے تو اسے کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ چیز بھی ان لوگوں کو پسند نہ آئی۔ پھر اسی طرح عورت کے لیے اس کے نکاح میں اس کی پسندیدگی یا اس کی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھنے کو بھی لوگوں نے ناپسند کیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ عورت سے اس کی مرضی پوچھنے کو ایک بہت برا فعل سمجھا جاتا ہے، اور لوگ اسے اپنی مردانگی اور عزت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ لڑکی سے پوچھیں گے ہم کہ تمہیں یہاں بیاہ دیں کہ نہ بیاہ ہیں۔ ہاں؟ تو ایسی ہی جاہلیت اس دور میں بھی تھی، ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات بہت ناپسند تھی۔ پھر اسی طرح متبنہ کو وراثت سے محروم کیا گیا، یہ بھی ان کی رسموں کے خلاف تھا۔ منہ بولے بیٹے کی وہ حیثیت نہ رہی جو پہلے تھی، تو ظاہر ہے جس کو بھی اس کی ملتی ہوئی دنیا سے محروم کیا جائے تو وہ خوش کب ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح عورت کو خاوند کی زیادتیوں سے نجات دلائی گئی، پھر اس کا مقام معاشرے میں بلند کیا گیا، 4 سے زیادہ بیویوں پر پابندی لگائی گئی۔ اسی طرح کچھ اور اصلاحات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جن کا ذکر قرآن پاک میں تو نہیں لیکن احادیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ مثلاً یہود کے ہاں حیض والی عورت کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا، بالکل اسے ایک اچھوت کی طرح سمجھا جاتا تھا کہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاتے نہیں تھے، اس کے ساتھ سوتے نہیں تھے، اس کو بالکل گھر سے الگ تھلگ کر دیا جاتا۔ تو ان چیزوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو اصلاحات کی اس پر وہ لوگ بہت برہم ہوئے اور بہت ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تو تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، اپنے آباء و اجداد کی رسوم کی پیروی کرنا، لہذا تم ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے یہ سب بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے جو تم نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے آسانی کے نام پر خود پہ لاد لیے ہیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ یہ سارے بوجھ اٹھا نہیں سکتا، ایسی پابندیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں شادی کے موقع پر مختلف جو رسمیں ہیں، یا مرنے کے موقع پر، یا اور مختلف مواقع کے مناسبت سے ہم نے اپنے معاشرے کے اندر جو رسمیں بنا رکھی ہیں، اگر کوئی بھی شخص ان کی اصلاح کرنا چاہے تو سب سے زیادہ مشکلات اس کے لیے کھڑی کی جاتی ہیں۔ آپ اپنے خاندان میں آزما کر دیکھ لیجئے، یہ سب آسانیاں جو اللہ نے پیدا کی نکاح کے موقع پر یا دیگر عورت کے حقوق کے حوالے سے، اگر آج بھی کوئی شخص ان باتوں کی تعلیم دے یا ان کا ذکر کرے یا ان کی اصلاح چاہے تو اس کا دین قبول نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں ہر سال، صدقے خیرات بھی خوب کرتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بیوی کو مہر نہیں دیتے، اور اسی طرح اور بھی ظلم و ستم روا رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، مسلمانوں کے لیے یہ ساری اصلاحات اور یہ سارے طور طریقے ان کی سہولت کے لیے ان کو بتائے جا رہے ہیں، ان کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ایسی رسمیں اور ایسی پابندیاں انسان کے لیے ایک بوجھ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں باطل طریقے پہ نہ کھاؤ، اپنے مالوں کو باطل طریقے پر مت کھاؤ۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ جھگڑے کی بنیادیں معاشرے میں کیا ہیں؟ زر، زن، زمین۔ تو زن یعنی عورت سے متعلق اصلاحات کے بعد اب زر سے متعلق اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے
کہ جس میں افراط و تفریط معاشرے کا سکون برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے ایمان والا کہہ کر پکارا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، مال کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرو؟ لا تأکلوا اموالکم، مت کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، کیسے؟ بالباطل، باطل طریقے سے۔ باطل سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ طریقہ جس میں دھوکہ، فریب، جال سازی، ملاوٹ، ایسی تمام چیزیں شامل ہوں۔ اس کے علاوہ جوا، سود، چوری، ڈاکہ، رشوت، ناجائز دباؤ سے بیوی سے مہر معاف کرانا، ذخیرہ اندوزی کر کے چیزیں مہنگی خریدنے پہ دوسروں کو مجبور کرنا، فحاشی کی اشاعت میں مال لگانا، یہ تمام طریقے ایسے ہیں کہ جو باطل شمار ہوتے ہیں۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ ہو تجارت باہمی رضامندی سے، یعنی تمہارا آپس میں لین دین، تجارت کا کرنا آپس کی رضامندی سے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تجارت کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ تجارت ایک بہترین ذریعہ آمدنی ہے، اور تاجر کو بہت بڑا درجہ دیا گیا اگر وہ جائز اور اچھے طریقے سے تجارت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا تاجر روز قیامت عرش کے سائے میں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے برعکس کوئی شخص جھوٹا ہے اور تجارت میں انفیئر مینز اختیار کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کا محاسبہ بھی بہت سخت ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، قیامت کے روز تاجر لوگ فاجروں اور گناہگاروں کی صف میں ہوں گے، سوائے اس شخص کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، لیکن اس سے یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ اگر رشوت اور سود اور جوا باہم رضامندی سے ہو تو وہ بے شک اس کے ذریعے مال کما لو، نہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان میں جو رضامندی ہے وہ عارضی ہے، وقتی ہے۔ مثلا قرض لینے والے کو اگر سود کے بغیر قرضہ ملے تو کیا وہ نہ لے گا؟ اب اگر اس کو نہیں مل رہا تو اس لیے مجبوراً وہ یہ رضامندی ظاہر کر رہا ہے کہ میں تمہیں سود دے دوں گا، تم مجھے پیسہ دے دو قرض پر۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رشوت دینے والے کو اگر یہ پتا ہو کہ رشوت دیے بغیر کام ہو جائے گا تو وہ کبھی رشوت دینے پہ راضی نہ ہو۔ تو اس لیے باطل پر رضامند ہونا اسے حق نہیں بناتا، غلط چیز غلط ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب رزق کھانے کی تلقین کی، اور اس پر کچھ آیات پیچھے گزر چکی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک انسان کا کھانا پینا حلال کا نہ ہو اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم سب کو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں معلوم ہونی چاہیے جن کی وجہ سے رزق حرام ہو جاتا ہے یا وہ ذرائع ناجائز ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے چند ایک احادیث ہم دیکھتے ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کی آمدنی یا کمائی حلال نہیں رہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے اللہ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی۔ کسی نے آپ سے پوچھا، اگرچہ یہ حق تلفی بالکل معمولی قسم کی ہو؟ فرمایا، اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ جھوٹی قسم کھا کر ناجائز مال ہتھیانا یہ انسان کے لیے بہت بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 4 قسم کے آدمیوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ ایک وہ جو قسمیں کھا کر سودا بازی کرتا ہو، دوسرے جو محتاج ہو مگر اکڑ باز ہو، تیسرے بوڑھا زانی، چوتھے ظلم کرنے والے حاکم سے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ وہ تو نامراد ہو گئے اور خسارے میں رہے۔ فرمایا، ایک تہبند نیچے لٹکانے والا یعنی تکبر کی وجہ سے، دوسرا احسان جتانے والا،
تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا. تو انسان کا تقوی اس وقت تک کامل نہیں جب تک کہ وہ لین دین میں فیئر نہیں، جب تک کہ لین دین کے معاملے میں کھرا نہیں. حقوق العباد میں ہمارے ہاں بہت زیادہ حق تلفی ہوتی اور اس پر پکڑ بھی شدید ہے. یہ مال کو باطل طریقے پر کھانا جو ہے یہ دراصل حقوق العباد میں حق تلفی ہے. اب جو میں احادیث پڑھ رہی ہوں آپ اس کے ساتھ ساتھ ذرا کمپیئر کرتے جائیے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. یعنی حرام آمدنی کے ذرائع کے اوپر میں کچھ احادیث سنا رہی ہوں اس وقت آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، سودے بازی میں بےہودہ باتیں اور قسمیں شامل ہو جاتی ہیں، لہٰذا تم ان کے ساتھ صدقہ بھی ملا لیا کرو. یعنی مال کی زکوٰۃ اور صدقہ اس میں سے خوب نکالتا رہے انسان کہ اگر کہیں کوئی بھول چوک ہو گئی یا کوئی ناروا بات ہو گئی تو اس کا کفارہ دنیا میں ہی ہو جائے. ناپ تول میں کمی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم دو ایسے کاموں کے والی بنائے گئے ہو کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی جرم کی پاداش میں ہلاک ہوئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود کو غارت کرے، ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے پگھلایا پھر بیچ ڈالا. اس قسم کی تجارت بھی منع ہے جو حرام چیزوں کی ہو. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی سوداگری کو حرام کیا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، فاحشہ کی کمائی اور نجومی کی اجرت سے منع فرمایا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کس قدر نجومیوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں نا، اور کتنے اشتہار ہوتے ہیں اخباروں میں، اور کتنی بڑی بڑی رقمیں بٹورتے ہیں وہ لوگوں سے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کاہنوں کے پاس چل پڑتے ہیں اور ان پہ یقین بھی کر لیتے ہیں. نمازیں بھی گنواتے ہیں اپنی اور ساتھ ہی مال گنواتے ہیں. حاصل کیا ہوتا ہے؟ بہرحال نجومی کی کمائی جو ہے وہ بھی حرام ہے. پھر اسی طرح ناجائز مقدمہ جیت کر اس سے کچھ بٹور لینا، کچھ حاصل کر لینا، وہ بھی ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں، تم میرے سامنے جھگڑا لیے ہوئے آتے ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی دلیل دوسرے فریق کی نسبت اچھی طرح بیان کرتا ہے اور میں جو سنتا ہوں اس پر فیصلہ کر دیتا ہوں. پھر اگر میں کسی کو اس کے مسلمان بھائی کا حق دلا دوں تو وہ ہرگز نہ لے، کیونکہ میں اسے دوزخ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تصویریں بناتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کہے گا اب اس میں جان بھی ڈال، یعنی فگرز بنا کر انہیں بیچنا، اور وہ یہ کام کبھی نہ کر سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بازار میں غلہ لانے والے کو رزق ملتا ہے اور ذخیرہ اندوز ملعون ہے، یعنی اس پہ لعنت کی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی عیب دار چیز عیب بتائے بغیر بیچ ڈالی وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا اور فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہیں گے. یعنی اسے پتا ہے کہ یہ چیز خراب ہے، لیکن صرف اس لیے کہ میری جان چھوٹ جائے تو خراب چیز کو بھی میں بیچ ڈالوں، تو ایسا شخص اللہ کے غضب میں رہے گا. سودا بیچتے وقت اس کا عیب بتانا ضروری ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے. آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا تو دیکھا کہ انگلیوں کو کچھ نمی محسوس ہوئی ہے. آپ نے پوچھا، غلے والے یہ کیا؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو گئی تھی. آپ نے فرمایا، تو نے اس گیلے غلے کو اوپر کیوں نہ کر دیا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکتے؟ پھر فرمایا، جس نے دھوکہ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اونٹنی یا بکری خریدے جس کا دودھ بڑھایا گیا ہو تو دودھ دوہنے کے بعد خریدنے والے کو دو باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار ہے، چاہے تو اسے رکھ لے، چاہے تو واپس کر دے، اور ایک سا کھجور بھی اس کے ساتھ دے. یعنی یہ نہیں کہ کہا کہ اچھا میں یہ بھینس خرید رہا ہوں یا بکری خرید رہا ہوں، لا کے اس کا دودھ پی کے پھر کہا کہ یہ لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار کی ادھار سے، یعنی دونوں طرف ادھار بے کرنے سے منع فرمایا. اسی طرح حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے بے نجش یعنی بائیں کی طرف سے مقرر کردہ لوگ جو خریدار کو زیادہ قیمت ادا کرنے پہ راغب کر سکیں نیز چڑھتی بولی سے منع فرمایا. یعنی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں نا جو بولی پہ مال بیچتے ہیں اور انہوں نے کچھ اپنے ایجنٹ کھڑے کیے ہوتے ہیں، تو پہلے وہ ایک بولی لگاتا ہے اتنے روپے، اس سے پہلے کہ اس پہ بات ختم ہو جائے ایک کرائے کا ایجنٹ کھڑا ہوتا ہے، وہ اس پہ اور بولی دے دیتا ہے. ابھی
وہ بات کوئی اور اس پہ اور بولی دیتا ہے تو اس قیمت کو بڑھانے کے لیے پھر اسی طرح کا کوئی شخص مزید بولی دے دیتا ہے، تو اس قسم کے دھوکے سے بھی مال کمانا منع ہے۔ پھر اسی طرح ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ پھلوں کے 1 یا 2 یا 3 سال کے لیے پیشگی سودے کر لیتے، یعنی باغ لگا ہوا ہے، 1 سال کی مثلاً قیمت 10,000 ہے تو وہ کہنے 30 دے دو، تم 3 سال کے لیے باغ لے لو۔ ابھی تیسرے سال کا کس کو پتا کہ باغ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ پھر اسی طرح شرع منافع مناسب ہونی چاہیے، یعنی کسی بھی چیز کا منافع بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ 10 کا مال 11 میں بیچنے میں کوئی قباحت نہیں، اور جو خرچہ اس پر پڑا ہے اس پر بھی یہی منافع لے سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو بیچتے وقت ایک دام بتانے چاہیے۔ یہ جو ہمارے یہاں سودے بازی ہوتی ہے نا، پہلے دکاندار زیادہ قیمت بتاتا ہے، گاہک کم سے کم بتاتا ہے، پھر وہ نیچے اترتا ہے، یہ تھوڑا اوپر چڑھتا ہے، اور 1 گھنٹہ اس میں ضائع کرتے ہیں۔ اس عمل سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ حضرت قیلہ ام انمار کہتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خرید و فروخت کرتی ہوں، یعنی بزنس وومن ہوں، اور جو چیز مجھے خریدنا ہوتی ہے اس کے کم دام لگاتی ہوں، پھر دام بڑھاتے بڑھاتے اس قیمت پہ آ جاتی ہوں جو میرا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز بیچنا ہو تو زیادہ دام بتاتی ہوں، اور پھر کم کرتے کرتے اپنے مقصود پہ آ جاتی ہوں۔ یہ چیز ہمارے یہاں بہت عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیلہ یہ کام اچھا نہیں، جو چیز جتنے کو بیچنا چاہتی ہو اتنے ہی دام کہہ دو، لینے والا چاہے گا تو لے لے گا ورنہ نہیں، اور جو چیز خریدو اس کی بھی ایک ہی قیمت کہہ دو، دینے والا چاہے تو لے لے ورنہ نہ لے۔ پھر اسی طرح کج بحث جھگڑالو شخص جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص کج بحث جھگڑالو ہے، یعنی جو خام خواہ کوئی نہ کوئی جھگڑے کا سبب پیدا کر لیتا ہے، ہر بات میں کوئی جھگڑا نکال لیتا ہے۔ پھر اسی طرح ہبہ کردہ چیز کو خریدنے سے منع کیا گیا، پھر جو چیز موجود نہیں اس کا سودا کرنے سے منع کیا گیا، پھر اسی طرح راستے میں سودا کرنے سے منع کیا گیا، یعنی مال جب تک منڈی میں پہنچ نہ جائے راستے میں نہ اسے پکڑا جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ بن ماپے تولے اناج کے ڈھیر خریدتے انہیں مار پڑتی تھی، اس لیے کہ جب تک وہ اپنے گھر نہ لے جائیں مال نہ بیچیں، یعنی ملکیت کے بغیر آگے نہ بیچیں۔ پھر اسی طرح کسی دوسرے کا سودا خراب نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر کوئی شخص خرید رہا ہے یا ایک بیچ رہا ہے تو دوسرا شخص بھی بیچ میں انٹرپٹ کر کے وہ کہے نہیں تم اتنے کا بیچ رہے ہو، نہ اس کو نہ دو، مجھے دے دو، میں اتنے کا خرید لیتا ہوں۔ اسی طرح رشتے پہ رشتہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پہ سودا نہ کرے اور اپنے بھائی کی منگنی کی بات کے درمیان منگنی کی بات نہ کرے، ہاں اس کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے۔ چلیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے مالوں کو باہم باطل طریقے پہ نہ کھاؤ، الا ان تکونا، مگر یہ کہ ہو تجارتن تجارت، کیسی تجارت؟ ان تراض منکم، تمہاری باہم رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ اپنے نفسوں کو قتل سے مراد کیا ہے؟ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر ایک شخص دوسرے کو قتل کرے گا تو گویا اپنے آپ ہی کو قتل کرے گا، کیونکہ اس سے قتل کا دروازہ کھل جاتا ہے نا۔ قاتل قتل کرنے کی دعوت دیتا ہے دراصل دوسرے کو۔ مسلمان کی تو تعریف ہی یہ بتائی گئی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ تو وہ شخص مسلمان ہی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرے؟ اس کو قتل کرنا گویا خود کو قتل کرنا ہے۔ اور ایک دوسرا معنی اس سے یہ بھی لیا گیا کہ خودکشی نہ کرو، کیونکہ اپنے نفس کو قتل کرنا کیا ہے؟ خودکشی۔ خود کا کیا مطلب ہے؟ خود، اور کشی قتل کرنا۔
کیونکہ انسان کے پاس اس کی جان ایک امانت ہے اور اس میں وہ اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتا۔ خودکشی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی کو ایک پھوڑا نکلا، جب اسے تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، پھر اس سے خون بند نہ ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت حسن نے اپنا ہاتھ مسجد کی طرف بڑھایا اور کہا، اللہ کی قسم مجھ سے یہ حدیث جندب نے بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی حضرت حسن بصری تابعی ہیں، وہ کس کی اتھارٹی پر روایت کر رہے ہیں؟ حضرت جندب کی، جو ایک صحابی ہیں، اور پھر قسم کھا کے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اسی مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث مجھے پہنچی ہے حضرت جندب کی روایت سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خودکشی کرنے والے پر جنت حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم میں نافرمانی کرتا ہے، بہت بڑی خیانت کرتا ہے۔ وہ جان، وہ زندگی جو اللہ نے ایک امتحان کے لیے دی ہے، ایک مقصد کے لیے دی ہے، وہ اسے چند دنیاوی مصیبتوں سے پریشان ہو کر یا آزمائشوں کو ناقابل برداشت سمجھ کر اپنے آپ کو ختم کر کے مسئلے کا حل سمجھتا ہے، تو حقیقت میں یہ مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہونا کیا مسئلے کا حل ہے؟ اس لیے کبھی جھوٹ موٹ میں بھی کسی کو خودکشی کی دھمکی نہیں دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ بہت رواج ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر بچے ماں باپ کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ہماری یہ بات نہیں مانیں گے تو ہم خودکشی کر لیں گے، سوئسائڈ کر لیں گے۔ بسا اوقات بیویاں شوہر کو یا شوہر بیوی کو، یعنی اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بات بار بار کی جائے وہ انسان کے دل پر اس طرح بیٹھ جاتی ہے کہ وہ خواہش یا تمنا جو ہے وہ ارادہ، اور ارادہ عزم بن جاتا ہے، اور عزم پھر کسی وقت عمل میں بھی آ جاتا ہے۔ تو حرام چیز کو اور حرام بات کو زبان سے نکالنا بھی منع ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر خودکشی کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ بھی لا علمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقتی غم سے چھٹکارے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ خود کو ہی ختم کر لو، ہم نہیں ہوں گے تو غم بھی نہیں ہوں گے۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، لا علمی ہے، جہالت کی بات ہے۔ ایسے غموں سے نجات نہیں ملتی، بلکہ ہمیشہ کے لیے غم اور مصیبتیں پلے بن جاتی ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ یعنی یہ حکم تمہیں کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ تم خود کو کوئی نقصان دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔